ابھی کل میں نے کوئی واٹس ایپ پہ ایک پیغام دیکھا، کیسے وہ آتے میسج آتے ہوتے ہیں، تو میسج دیکھا کہ وہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں، وہ پتہ نہیں ہندو ہیں کہ پتہ نہیں کیا لوگ ہیں، وہ اللہ جانے قوم ان کی کیا ہے، کہ وہ لائن میں کھڑے ہیں اور بیچ میں سے لوگ جو ہے ننگے بالکل حیوانوں کی طرح، جس طرح حیوان ہو. یہ اللہ نے مسلمان بنایا ہمیں، جن کو یہ بتایا کہ پاکی کیا ہے، ناپاکی کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، لباس کیا ہے، شرمگاہ کیا ہے، یہ کس طرح دنیا میں رہنا، یہ اسلام کی برکت سے اللہ نے بتایا. یہ ہم پہ مہربانی فرمائے. اور میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری بہنوں، اس سے بھی بڑا اللہ کا فضل یہ ہے کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہم کسی اور نبی کی امتی نہیں. اگر ہم نوح علیہ السلام کی امتی ہوتے ہیں تو کیا کر لیتے؟ نوح علیہ السلام کی تو امت تھی نا، کہ ساری کی ساری نوح علیہ السلام کی امت ایک طرف اور 80-85 آدمی ایک طرف. بات ہی نہیں مانی. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بھی ہمیں اللہ نے ہمیں امت اجابت بنایا ہے. امت دعوت نہیں بنا دی کہ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، جنہوں نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، اللہ نے ہمیں وہ بنایا. ورنہ وہ لوگ بھی تو تھے نا جو حضور کے ساتھ ہی رہتے تھے، حضور کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، لیکن کلمہ نصیب نہیں ہوا. حضور کے ساتھ رہ کے کلمہ، یعنی ساتھ بھی رہے، دیکھتے بھی رہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی اترتے بھی دیکھتے رہے، حضور کے معجزات بھی دیکھتے رہے. ابو جہل کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو جہل نے ایک دفعہ ایسے پتھر اٹھا کے مٹی میں یوں کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ پتھر گواہی دے دے کہ تو اللہ کا نبی ہے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا. تو ابو جہل کے ہاتھ میں پتھروں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. تو اس نے پتھر یوں پھینک دیے، تم بھی کلمہ پڑھو گے، تم بھی گواہی دو گے. پھر بھی نہیں مانا. اللہ نے ہمارے اوپر کرم کیا کہ اللہ نے ہمیں بن مانگے، بغیر ریکویسٹ کیے، بغیر چاہت کے اللہ نے ہمیں ایمان پہ پیدا کیا، ایمان والوں کے گھر میں پیدا کیا، ماں کی گود میں ہی کلمہ نصیب فرما دیا، اور ہمیں ایسے نبی کا ساتھ دیا. سبحان اللہ، کیا نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمائے، کیا نبی عطا فرمائے. واہ واہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات، تیری کیا بات ہے، اللہ کے نبی کی کیا بات ہے. ایک مجھے واقعہ ابھی یاد آ گیا نبی کی بات سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ذات ہیں. ساری زندگی میں، حضور کی پوری زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری یعنی اپنی امت کی کبھی برائی نہیں کی، کبھی برا نہیں کہا اپنی کس امت کو برا نہیں کہا. وہ امت جس نے طائف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کتابوں میں یہ لکھی ہے بات کہ 100 سے زیادہ بچے تھے، 100 سے زیادہ نوجوان تھے جنہوں نے حضور کو پتھر مارے. اب ذرا غور کرو کہ کتنی بڑی ذات ہے، کتنی نازک ذات ہے، کتنی نفیس ذات ہے، اور آپ آگے آگے جا رہے ہیں، پیچھے سے پتھر مارے جا رہے ہیں، یعنی مارے ہی جا رہے ہیں. یعنی کتنے پتھر انہوں نے مارے ہوں گے اللہ ہی جانے. جو کتنے میل تھا، 7 کلومیٹر تک تو لکھا ہے، 7 کلومیٹر تک پتھر. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی مبارک سے بھی خون نکلا، پنڈلی سے. اور پنڈلی سے پتھر لگے تو خون ایسے نہیں نکلتا. ایک پنڈلی پہ پتھر پڑے اسے خون نہیں نکلتا، 2 پڑے نہیں نکلتا،
कितना पत्थर पड़ा होगा पिंडली पे कि पिंडली फट गई और वहां से खून निकला। कितने पत्थर मारे होंगे। क्या किया हुजूर की उम्मत ने हुजूर के साथ। और अभी इस वाकये को चंद दिन ही गुजरे थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अलैहिस्सलाम को मेराज पे बुला लिया। हुजूर को मिराज पे बुलाया। अब जब हुजूर मिराज पे जा रहे थे तो मस्जिद हराम से पहले मस्जिद अक्सा गए। वहां तमाम अंबिया कराम को नमाज पढ़ाई। तमाम अंबिया पीछे नमाज में मुक्तदी बने और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इमामत की। उसके बाद कुछ अंबिया कराम बैठ गए। कुछ अंबिया कराम ने बैठ के अब जो अल्लाह ने उन पे फजल किए थे वो फजल गिनवाए। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ने मुझ पे बड़ा फजल फरमाया, अल्लाह ने मेरे पे बड़ा करम किया कि जब मैं आग में डाला जा रहा था तो अल्लाह तबारक व तआला ने बराह रास्त आग को हुक्म दिया कि आग तो ठंडी हो जाए। और फिर मेरे अल्लाह ने मुझ पे फजल फरमाया कि जब मैं अपने बेटे को ज़िबा करने लगा तो अल्लाह ने बराह रास्त छुरी को हुक्म दिया कि तूने नहीं चलना। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे अल्लाह ने मुझ पे फजल फरमाया कि जब मेरे आगे समुंदर आ गया, पीछे फिरौन की फौज आ गई, कोई रास्ता नहीं था, तो अल्लाह ने मेरे सामने समुंदर में से 12 रास्ते निकाल के दिखा दिए। मेरे अल्लाह ने मुझ पे फजल फरमाया। और हुजूर क्या फरमा रहे? हुजूर के क्या फरमा रहे? सुभान। हुजूर ने फरमाया कि मेरे अल्लाह ने मुझ पे फजल फरमाया कि मुझे बेहतरीन उम्मत अता फरमा। कौन उम्मत? जिसके जख्म अभी भरे ही नहीं, अभी हरे ही हैं। अभी चंद दिन पहले तो इतना दुख दिया है कि अभी उन जख्मों से खून रिस रहा था। तो हुजूर फरमा रहे कि अल्लाह ने मेरे पे फजल फरमाया, मुझे बेहतरीन उम्मत अता फरमाया। सारे दुरूशी पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली। क्या नबी अल्लाह ने हमें अता फरमाए। कहीं हमें अल्लाह के रसूल हमें किसी मुकाम पे नहीं भूले, कभी भी नहीं भूले, हमें नहीं भूले, किसी मजलिस में हमें नहीं भूले। कि अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करें, या रसूल अल्लाह मेरे लिए दुआ कर दे। आपने हाथ उठा के या अल्लाह, आयशा के अगले गुनाह, आयशा के पिछले गुनाह, आयशा के छोटे गुनाह, आयशा के बड़े गुनाह, आयशा ने जो जानबूझ के किए, आयशा से अनजाने में हो गए, या अल्लाह सारी माफ फरमा दे। तो अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं इतनी खुश हुई कि खुशी से मैं जमीन पे लोटपोट हो गई। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, आयशा तुम बहुत खुश हुई हो? अल्लाह के नबी, अल्लाह के हबीब मेरे लिए ऐसी दुआ मांग रहे हैं, मैं खुश ना हूं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा मैं तुझे बताऊं, ये जो दुआ मैंने तेरे लिए मांगी है, मैं रोजाना अपनी उम्मत के लिए 5 दफा मांगता हूं। इस उम्मत के लिए, ये उम्मत थी जिन्होंने हुजूर को ऐसे दुख दिए। इसलिए एक दफा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि मेरी उम्मत, मुझे क़यामत वाले दिन रुसवा न करना, मुझे रुसवा न करना कि कहीं और उम्मती और नबियों की उम्मती तो नेक नेक अमाल लेके और तुम गुनाह लेके आओ, ऐसा न करना, मुझे रुसवा न करना। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमें किस मौके पे याद फरमा रहे हैं? जब मेराज का वाकया हुआ, अल्लाह से मुलाकात हुई, अल्लाह सामने, हुजूर सामने। और कितने सामने आ गए, इससे लिखा है किताबों में, इसे तीर कमान होता है, तीर कमान ऐसे
ایسے حضور اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسرے کے سامنے قریب آ گئے. اب اللہ ہی جانے پھر آگے راز و نیاز کیا ہوا, اللہ میں اس کے محبوب میں کیا بات ہوئی, اللہ ہی جانے. لیکن اتنے قریب آنے کے بعد بھی اللہ نے فرمایا, اے میرے حبیب ادنو منی, میرے اور قریب ہو جائے, میرے اور قریب ہو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کو کہہ رہے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات. اب اللہ کو سلام تو نہیں کر سکتے تھے, سلام تو دعا ہے, اللہ کو کیا دعا دیں کہ نہیں یہ کہ یا اللہ تمام عبادتیں بدنی روحانی جسمانی سب آپ کے لیے. تو جب اللہ نے کہا السلام علیک یا ایھا النبی, اللہ نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو اللہ, دیکھو یہ موقع ایسا ہے جہاں اتنی بڑی ہستی, ساری کائنات کا مالک, ساری کائنات کا پیدا کرنے والے بادشاہ, جس کے بارے میں لکھا ہے کہ جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو جنت کا جو سب سے بڑی جو نعمت ہے جنت کی, وہ پتہ ہے کیا ہے؟ جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے. جب جنتی لوگ اللہ کا دیدار کریں گے تو کئی لاکھ سال دیدار کرتے رہیں گے اور آنکھ بھی نہیں جھپکیں گے, ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ لاکھ سال گزر گئے. اللہ ایسی حسین ذات ہے, اللہ اپنے دیدار سے کسی کو محروم نہ کرے. میرے دوستو, جنت تو جو بھی ہے سو ہے, لیکن جو اللہ کے دیدار سے محروم ہو گئے یہ ساری خیر سے محروم ہو. کتنا بڑا سوال ہے کہ میرا اللہ کیسا ہے, جس اللہ کو میں بن دیکھے سجدے کرتا رہا, جس اللہ کو بن دیکھے مانتا رہا, کبھی تو میرے سامنے بھی آئے گا, کبھی تو میری اس سے ملاقات ہوگی, کبھی تو اپنا دیدار کرائے گا. عام جنتیوں کو جمعے کے جمعے دیدار ہوگا, جو عام جنتی ہیں. لیکن جنہوں نے دنیا میں اللہ کو خاص راضی کیا ہے, خاص راضی کیا کیا ہے کہ جہاں اللہ کی نافرمانی کی بات آئی اور پیچھے ہٹ گئے, اللہ کی نافرمانی میں ہاتھ نہیں ڈالا جنہوں نے, ان کو اللہ تبارک و تعالی روزانہ دیدار کرائیں گے. اب اس اللہ کو سامنے سے دیکھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ اپنے حبیب سے راز و نیاز کر رہے ہیں. تو جب اللہ نے اپنے حبیب کو کہا کہ الصلاۃ والسلام علیک یا ایھا النبی, تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے کہا یا اللہ میں تو آپ کے سامنے آ گیا ہوں, میری امت پیچھے ہے, ان کے لیے بھی کچھ دے. ہائے ہائے, اس موقع پہ بھی امت کو یاد رکھا کہ میری امت کو بھی کچھ دے. ہمیں اللہ نے اس نبی کا امتی بنایا ہے, اس میں ہمارا کیا کمال ہے؟ یہ میرے اللہ کا کرم ہے, یہ میرے اللہ کا ہم پہ احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا کہ جو ہمیں فرما رہا ہے. اس نبی نے اللہ سے کہا, ہمیں بتائی بات کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی میرا جنت کا فیصلہ کر دیں گے, جنت کی سواری آ جائے گی, جنت کی سواری آ کے کھڑی ہو جائے گی, مجھے ارشاد ہوگا کہ اے میرے حبیب جائیے, آپ جنت میں تشریف لے جائیے, جنت میں تشریف لے جائیے. تو میں اس سواری پہ ہاتھ رکھ دوں گا, کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے. میں ہاتھ رکھ دوں گا مگر جاؤں گا نہیں, اس پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو جاؤں گا. تو اللہ مجھ سے پوچھیں گے میرے حبیب کیوں نہیں جاتے آپ؟ تو میں کہوں گا یا اللہ میں کیسے جاؤں, میں نہیں جا سکتا جب تک آپ میری امت کو نہیں بھیجیں گے, میں کیسے جاؤں؟ اللہ نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا. یہ میرے اللہ کا کرم ہے ہمارے اوپر, ہمارا کوئی کمال نہیں, اللہ نے فضل فرمایا ہمارے اوپر. اور اس نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھوٹی چھوٹی چیزیں لے کے ہمیں دی, چھوٹی چھوٹی باتیں لے کے دی کہ یہ کر لیا کرو, اس سے تمہارا کام بن جائے گا, یہ کر لیا کرو, اس سے تمہارا کام بن جائے گا. تم حوض کوثر پہ مجھے مل لینا آ کے. چھوٹی چھوٹی باتیں, لمبی چھوٹی باتیں. اور کیا کہا کہ میں نے کسی مشکل کام پہ ہاتھ ڈالا ہی نہیں,
میں نے کوئی مشکل کام نہیں کیا کہ میری امت کے لیے مشکل نہ ہو. ہر آسان بات لی، آسان بات. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مفہوم میرا دل چاہتا ہے کہ میری امت ہر نماز کے ساتھ مسواک کیا کرے، ہر نماز کے وضو کے ساتھ مسواک کرے. لیکن میں نے نہیں اس کو لیا اس لیے کہ میری امت کو مشکل ہوگی. حالانکہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی دفعہ گھر تشریف لاتے، جتنی دفعہ گھر آتے، چاہے ایک دن میں 30 دفعہ گھر آئے ہیں تو 30 دفعہ آتے ہی سب سے پہلا عمل مسواک کی ہے. سب سے پہلا گھر میں داخل ہو کے جو کام کیا وہ مسواک ہے. کیا سکھایا کہ تم نے رہنا کیسے، کہ تمہارے کہیں منہ سے بدبو نہ آئے. کتنی خوبصورت زندگی اللہ کے نے چھوٹی چھوٹی بات لے کے. میں کل کسی حدیث میں پڑھ رہا تھا، کمال ہے، یہ کمال ہے ہمارے لیے کیا آسانی کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ جو کسی بیوہ عورت یا کسی مسکین کی ضرورت میں دوڑ دھوپ کرتا ہے. غور سے سن لو بات. کسی بیوہ عورت یا کسی مسکین کی ضرورت پوری کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے. ضرورت پوری کرتا نہیں ہے، یہ نہیں کہ کرے ضرورت پوری، نہیں، بس کوشش کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. کتنا آسان کر دیا بتاؤ. جو کسی یتیم، جو کسی بیوہ عورت یا کسی مسکین کی ضرورت پورا کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے تو اللہ اسے جہاد میں شرکت کا اجر عطا فرماتے ہیں. جہاد میں تو ہر آدمی شریک نہیں ہو سکتا، لیکن آسانی کیا کر دی. پھر میں اچھا چلو تمہیں جہاد سمجھ نہیں آیا، چلو اللہ ایسے آدمی کو جو اس بیوہ عورت اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، اس کو ایسا اجر عطا فرمائیں گے جیسے کوئی آدمی ساری زندگی روزہ رکھے، کبھی افطار نہ کرے، ساری زندگی روزہ رکھے، روزانہ روزہ رکھے اور ساری رات عبادت کرے، پوری زندگی عبادت کرے. اللہ اس کو اس کے برابر اجر عطا فرمائے. مسکین کی ضرورت کو ہر آدمی پورا نہیں کر سکتا، بیوہ کی ضرورت کو ہر آدمی پورا نہیں کر سکتا. کوشش تو کر سکتا، کوشش کرنے پہ یہ ہے، کوشش کرنے پہ. یہ پتہ کیوں ملا، یہ انسینٹیو کیوں ملے ہیں؟ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، آپ کے گھر کے خاک کے گھر، جس خاک پہ آپ کے پاؤں لگے اس خاک کے صدقے ملے ہمیں. اور اللہ کے نبی نے آج اس بات کی نیت کرو یار کہ ہم دوسرے مسلمانوں کی تکلیفوں میں، پریشانیوں میں ضرور ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور سناؤں آپ کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمارے لیے کیا آسانیاں کی. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بیعت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بیعت فرماتے تھے، تو جب عورتوں سے بیعت فرماتے تھے، جب عورتوں سے بیعت شروع کی تو عورتوں کو اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھاتے تھے، عورتوں کو کہتے تھے تم اس پہ رکھو ہاتھ. اور لیکن حکم کیا تھا کہ میرے ہاتھ کے اوپر نہیں رکھنا، میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتا، میرے ہاتھ سے اوپر ہاتھ رکھو، مجھ سے میرے ہاتھ سے لگے نا اس کے اوپر ہاتھ رکھو. اور بیعت کیا لیتے تھے کہ تم وعدہ کرو کہ نمبر 1 4-5 باتیں تھیں. نمبر 1 تم شرک نہیں کرو گے، تم آج کے بعد شرک، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں بناؤ. نمبر 2 چوری نہیں کرو گے، نمبر 2 چوری نہیں کرو گے. اس زمانے میں چوری عام ہوتی ہوگی، چوری نہیں کرو گی. نمبر 3 زنا نہیں کرو گی. نمبر 4 اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گی.
مطلب آپ سمجھیں گے کہ اولاد کو قتل کرنے کا کیا مطلب. اور نمبر 5, کسی پہ بہتان نہیں لگاؤ. کتنی بڑی بات ہے. اس بات پہ سب سے پہلے بیعت ہوتی تھی کہ بہتان نہیں لگانا کسی پہ. اور آج بہتان کیسے ہو گیا؟ کوئی بہت ہی نہیں لگی بہتان، جس میں جو مرضی کہی جاؤ. دھیان کیا کرو میرے دوستوں، یہ لوگوں کی ہاں میں ہاں نہ ملایا کرو، کیونکہ اکثر یہ رواج بن گیا ہے لوگوں کے بارے میں. فلاں آدمی وہ چور ہے گا جی، میں جاننا ہوں. ڈاکو کہ جی آپ نے خود دیکھا ہے، اور سارے لوگ کہہ رہے. یاد رکھو میرے دوستوں، لوگوں کے کہنے پہ اگر ان کو آپ نے کہا تو قیامت والے دن ثابت کرنا پڑے گا یہ کیسے کہہ کے آئے ہو. جب تک ثابت نہیں کرو گے زمین پاؤں چھوڑے گی نہیں، یاد رکھنا. اس لیے دھیان کرو، دھیان کرو. لوگ کسی کے ہاں میں ہاں مت ملاؤ جب تک خود نہیں جانتے. خود نہیں جانتے چپ کر جاؤ. کوئی کسی کو ڈاکو کرے چور کرے تم چپ کر، تم نہ اس میں شریک ہونا. ہوگا بے شک ڈاکو ہی ہوگا وہ، لیکن آپ کو تو پتہ نہیں. جب آپ کو پتہ نہیں تو آپ نہیں کہہ سکتے. یاد رکھنا یہ نہ کہا کرو، خدا کا واسطہ یہ نہ. یہ میں عام دیکھتا ہوں. کسی کو اگر کہہ دوں نا، میں کسی کو کہہ بھی دوں یار آپ نے دیکھا کہ چھڈو جی تسی تہن کی پتہ. آگے سے کہیں گے تو غلط کہنا پہ مجھے کہتے ہیں. میں کسی کو کہہ دوں نا کہ نہیں بھی میں ڈرتا ہوں اس بات سے، تو کہ تہن کی پتہ دنیا بھی خام خواہ طرف داریاں کر دے. یہ پہلی بیعت تھی کہ کسی پہ تہمت نہیں لگانی. اب جو بات میں نے آپ کو سنانی ہے وہ اگلی بات جو سنانے لگا. اب یہ بیعت ہو رہی تھی تو ایک دوسرے سے عورتیں، جس طرح وہ ہوتا نا جب کوئی پرچہ ہو تو کسی سے پوچھتے ہیں کی سوال ہے، تو دوسرے بھی وہ سوال یاد کر لیتے. تو اب دوسری عورتیں دوسرے پوچھتے کہ کیا سوال ہوئے، تو اب وہ عورتیں بتا رہی کہ یہ سوال ہوئے یہ سوال. اب ایک عورتوں کا گروپ آیا جنہوں نے یہ سوال یاد کر لیے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ سے اس بات پہ بیعت ہونا چاہتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، ناجائز اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اور کسی پہ تہمت نہیں لگائیں گی. ہم اس بات پہ آپ سے بیعت ہونے آئی ہیں. تو حضور نے کیا فرمایا؟ یہ بات ہے سنانے والی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ حضور پہ قربان، آپ نے فرمایا نہیں تم ایسا نہ کرو، تم یہ کہو کہ یا رسول اللہ جتنا ہو سکے گا اتنا کریں گے. جتنا ہو سکے گا. وہ عورتیں کہہ رہی ہیں ہماری چیخیں نکل گئی. ہم نے کہا بے شک اللہ اور اللہ کا رسول ہم سے زیادہ ترس کھانے والے ہیں. اللہ اور اللہ کا رسول ہم سے زیادہ مہربان ہے، مجھ سے زیادہ مہربان ہے اللہ اور اللہ کا حبیب. یہ اللہ کا ہم پہ احسان ہے، اللہ کے حبیب کا احسان ہے، بڑے گھر کا احسان ہے. اللہ نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا. ایک بات آج آپ کو اور سنا، کیونکہ میں نے بہت لوگوں سے پڑھی بھی سنی بھی، لیکن میں نے کل پرسوں ایک بات سنی تو میرا دل کیا میں آپ کو یہ بھی سنا دوں. لو مزے کرو. اور خاص طور پہ یہ عورتوں کے لیے. آج میں نے پہلے بھی کئی دفعہ آپ کو سنایا، آپ نے سنا بھی ہوگا کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ فرماتی ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور گھر میں تشریف لا رہے ہوں، آپ گھر میں داخل ہو رہے ہوں اور چہرہ انور پہ مسکراہٹ نہ ہو. مسکراتے داخل ہوئے. یہ تو آپ نے سنی نا بات کہ حضور کے اخلاق کس لیول کے تھے کہ باہر جو کچھ بھی ہو گیا ہے گھر میں آئے ہیں بیوی کے سامنے مسکراتے ہیں. امی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بے شمار روایت ہے کہ حضور گھر میں کیسے ہوتے تھے، حضور گھر میں کیا کرتے تھے، کس طرح ہم سے بولتے تھے، کس طرح ہم سے مسکراتے تھے، بچوں سے کیسے کھیلتے تھے، امام حسن امام حسین سے کیسے کھیلتے تھے، کس طرح اپنے اوپر سواریاں کراتے تھے، کس طرح ان کا اونٹ بن کے کس طرح آگے آگے ان کو سیر کرتے تھے گھر میں، اور پھر ان کو پوچھا کرتے تھے کہ بتاؤ تمہارا اونٹ کیسا ہے. یہ تو آپ نے سنی بات ہے، لیکن آج آپ کو نئی بات سنو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں،
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک دن ایسا نہیں دیکھا جب میں گھر گیا ہوں تو میری بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دن ایسا نہیں میں گھر گیا اور فاطمہ نے کھڑا ہو کے مسکراتے چہرے سے میرا استقبال نہ کیا۔ یہ ہے حضور کے گھر والے، حضور کے گھر کی بچیاں، حضور کی بیٹی۔ ہے کوئی عورت دنیا میں ایسی؟ ایک دن، حضرت علی فرماتے ہیں ایک دن میری زندگی میں ایسا نہیں آیا، کئی دفعہ مسائل بھی آئے، کئی دفعہ پرابلم بھی گھر میں آئی، لیکن یہ نہیں ہوا کہ فاطمہ کھڑی نہ ہو گئی اور مسکرا کے میرا استقبال نہ کیا۔ اللہ نے میرے دوستو ہمیں یہ نبی عطا فرمایا اور یہ نبی کے گھر والے عطا فرمائے۔ کاش ہم اس نبی کی زندگی کو اپنا لیں۔ اگر اس نبی کی زندگی کو اپنا لیں تو خدا پاک کی قسم پھر ہمارا کوئی مسئلہ نہیں، پھر ہماری کوئی پرابلم نہیں، ہمارا کوئی ڈپریشن نہیں، ہمیں کوئی انزائٹی نہیں، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں، ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے اگر نبی کی زندگی سیکھ لیں۔ آج ارادہ کرو یار کہ ہم اپنے نبی کی زندگی سیکھیں گے انشاءاللہ، کرتے ہیں ارادہ انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے، آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔